اس معاشرے کے اندر قرآن سے ان کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ رونے کی بات اور پریشان کن بات یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور کب پڑھتے ہیں جب کوئی بیمار ہو، کب پڑھتے ہیں جب کوئی پریشانی ہو، لیکن جب کسی دعوت پہ گئے تب قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو ذکر والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے قرآن آسان کر دیا ہے۔ تو یہ اب چلتے ہیں اسی آیات، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا صرف ترجمہ بیان کرنا ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ والذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات ہے۔ ایک وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں اسی پارے میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ یصلون جمع کا ہے، صلی یصلی، وہاں پہ کیا ہے یصلی، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، اور یصلون بھی کیا ہے مضارع کا صیغہ ہے، وہ واحد ہے، یہاں پہ جمع ہے۔ جمع سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور سارے فرشتے مل کر اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے سارے فرشتے مل کر اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ ایمان والوں کو کہا اللہ نے ذکر کرو، ذکر بھی کثرت کے ساتھ، اور تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ آگے فرمائے والذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر۔ وہاں پر بھی یصلی ہے، اور قبلہ اصلاح فرما دینا اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوا کوئی بات، قرآن کی بات ہے، اس لیے قرآن سمجھنا اور سمجھانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس لیے ہر بندہ اٹھ کے قرآن کہ میں قرآن کو پڑھ لیا اب میں سمجھانے کے لائق ہوں، خدا کے بندے خود تو سمجھ لے۔ تجھے الف سے آگے با کا معنی پتہ نہیں ہے، با کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ قبلہ کوکب صاحب، با بدری کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کہیں پہ با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، کہیں کا با کا معنی علا بھی ہوتی ہے، کہیں با کا معنی پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن سمجھنا بڑی دور کی بات ہے، آگے سمجھانا تو اور ہی دور کی بات ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے۔ تو یصلی، یصلون، یہ دو لفظ ذرا ذہن میں رکھنا، یصلی اور یصلون، دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ یصلون بھی فرمایا، یصلون میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف نسبت ہے، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا اللہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ والذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات ہے جو یصلی، اگر ہم اس کا وہی معنی کریں جو یصلون میں ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا درود۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت والی شان والی امت ہے، ہاں جی، جس پر اللہ رحمتیں بھیجے۔ تو کس کے صدقے رحمتیں ہیں؟ نبی پاک کے صدقے، قرآن کے صدقے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی بیٹھ کے غور کرنا اس جملے پر کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، وہاں پہ علیحدہ لگا اللہ و اللہ و ملائکہ، اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں رحمت، درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، علیکم، کم جمع کی ضمیر ہے۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، شاید دوبارہ کبھی ایسا موقع نہ ملے۔ کس لیے رحمتیں بھیجتے ہیں؟ لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تم کو، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تم کو، من الظلمات، اندھیرے سے، تاکہ وہ نکالے تم کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اندھیرے میں تھے، قرآن نہیں پڑھیں گے پھر اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور کے اسوہ حسنہ پر نہیں چلیں گے تو پھر اندھیرے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کو تھامنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا،
اور قرآن سمجھنے کے لیے قرآن والوں کے پاس جانا پڑے گا. گھر بیٹھے قرآن سمجھ آ جائے تو پھر حضرت بلال حبشی کو حبشہ چھوڑ کر مدینہ آنے میں کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی. علم نور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف وہ نکالنا چاہتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر بڑا رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. ان کا تحفہ. اب یہاں سے آگے قیامت کی بات ہو رہی ہے, حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے, جنت و دوزخ کی بات ہو رہی ہے, اور مسلمانوں کا جو تعلق ہے, جو آپ نے صبح درس میں سنا ہے کہ جسد واحد کی طرح مسلمان ہیں. اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت والے دن جنت میں ان کا تحفہ کیا ہوگا جب یہ ملاقات کریں گے. ہمارے والدین چلے گئے دنیا سے, ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے, ہم نے نہیں دیکھا, بڑے بڑے اقرب بندے چلے گئے. اب قیامت والے دن جب اللہ فرماتا ہے جب یہ ملاقات کریں گے نا آپس میں, آئے ہائے ہائے, اب بات سمجھی نہیں آپ. آج ہم سب کہتے ہیں کہ بابا فرید الدین کا نام لیتے ہیں جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے صحابہ, اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں, اولیاء کا ذکر کرتے ہیں. ملاقات تو نہیں نہ ہوئی. قیامت والے دن جب ملاقات ہوگی پھر تحفہ پیش کریں گے. اللہ نے فرمایا ان کا تحفہ ہوگا یوم یلقونہ, جس دن وہ ملاقات کریں گے. تحفہ کیا ہوگا؟ تحفہ ہوگا سلام. اس دن جب وہ ملاقات کریں گے ان کا تحفہ ہوگا سلام. اللہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور اللہ نے ان کے لیے اجر کریم تیار کیا ہوا ہے. آگے پھر میرے نبی کی شانیں جو اللہ نے بیان کی ہے وہ قاری یاسین تو نہیں نا بیان کر سکتا. ہم تو وہ ان کا ترجمہ کر کے اپنا ایمان بھی تازہ کرتے ہیں اور سننے والوں کا بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا ارسلناک, ہم نے بھیجا ہے آپ کو, ہم نے بھیجا ہے آپ کو. جب جس کو اللہ بھیجے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہوا بھیجے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو زلزلہ بھیجے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. نہیں تو پھر اللہ کے محبوب ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک, پھر کیسا بھیجا ہے؟ شاہدا, شاہد بنا کر بھیجا ہے. ومبشرا, خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. ونذیرا, اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. بِإِذْنِهِ, اسی کے حکم کے ساتھ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور سراج منیر بنا کر. اس ایک ایک لفظ کی اگر تشریح کی جائے تو اس پر گھنٹوں لگ سکتے ہیں. میں صرف آپ کے دل کے اندر جو قرآن کی محبت ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور نے فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اس میں تیسری اس اہل بیت کے اندر شک داخل کر لیں کہ حضور نے فرمایا وہ سنتی, اور میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. کیونکہ وہ آپ کبھی کہیں جا کے سنیں گے کسی اور, کیونکہ آج کل یوٹیوب کا دور ہے, وہ کہتے تسی یہ آخیا تے فلاں مولوی آ کہہ رہے سن, تو میں اس کر کے دونوں چیزاں پہلے دس چھڑیاں تاکہ ذہن خراب نہ ہوئے. اطرت بھی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.